کیا آپ خواتین کے پردے کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں؟ اسلام میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو پہلا حجاب یا پردہ مرد پر رکھا گیا ہے۔ عورتوں پر نظریں مت جماؤ۔ اور ایک مرد کی حیثیت سے آپ جانتے ہیں کہ جب مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جو ضروری نہیں بہت باعزت ہوں۔ در حقیقت ہمارے بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں یا بیویوں کو بتانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ یہی مرد کی فطرت ہے۔ ہم اس طرح بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا یا پہلا احساس حیا مرد پر رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑا ہے اس کو، یعنی اگر آپ سچے مومن ہیں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں، گھورے نہیں، تاکہ نہیں، نظریں جما کر ایسے خیالات نہ سوچیں جو نامناسب ہوں بنیادی طور پر۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ شائستہ لباس پہنیں۔ تو ذمہ داری دونوں پر ڈالی گئی ہے۔ اب پوری انسانی تاریخ آپ دیکھیں، عورتیں اصل میں بال ڈھانپتی تھی۔ آپ انگلینڈ کی ویڈیوز دیکھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی خاص طور پر مذہبی بھی نہیں ہوتا تھا تو بھی ہمیشہ دوپٹہ ہوتا تھا۔ یہ حیا کے طور پر دیکھا جاتا تھا، یہ شائستگی کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں عام بات تھی۔ یہ دراصل ایک بہت جدید رجحان تھا جو فیشن بن گیا، پاپ کلچر اور میڈیا اور ہر چیز کی وجہ سے، جہاں اصل میں اب یہ بالکل شائستہ لگتا ہے کہ بال نہ ڈھانکے جائیں اور شاید ایسے کپڑے پہنے جائیں جو شاید ہم میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو نہ پہنائے۔ اسے یوں کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں یہ ذمہ داری مرد اور عورت دونوں پر ہے۔ ویسے مرد کے لیے بھی شائستہ لباس ہے، تو اسے بہت تنگ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اسے اپنا سطر نہیں دکھانا چاہیے، جو ناف سے گھٹنوں تک ہے وہ ہمیشہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ خاص طور پر عوام میں تو دونوں پر کنٹرول ہے، لیکن عورت کے بال بالآخر دیکھیں تو یہ بہت کہیں تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے عورتیں ہزاروں ڈالر بالوں کی ٹریٹمنٹ اور دوسری چیزوں پر خرچ کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں، تاکہ ان کے بال واقعی بہت خوبصورت لگیں، کیونکہ لوگوں کو متوجہ کرنے کی یہ خاصیت ہے۔ اور اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ عورت کی قدر اس کی شکل و صورت میں نہیں ہے، نہ کہ اس کی خوبصورتی میں ہے، بلکہ اس کے تقوی میں ہے، اللہ سے اس کی قربت، آداب میں، اخلاق میں، طور طریقے، ذہانت میں ہے۔